اس عظیم الشان نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو، صلات بھی بھیجو۔ کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے نبی ہیں۔ ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں کہ یصلون کا جو ڈائی ہے، یفاعلون، یفاعل، یفاعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے۔ جو لفظ یفعل یفعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار 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 اس میں مطلب پایا جاتا ہے۔ یصلی فاعل، یصلی یفاعل، یصلون یفاعلون۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے، فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا۔ لہٰذا اے ایمان والو، صلو، فاعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، ضرور اللہ رہ جائے گا۔ اللہ، اللہ، میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے۔ اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے۔ اب اللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن، اپنا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو 7 جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز۔ لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا، ضرورت نہیں، لہذا سارے ساز، آواز خاموش۔ پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 خرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے۔ اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب۔ جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا زدنا۔ اللہ کہیں گے واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو۔ اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں۔ اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں، جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، استخنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجی ہو گئے، یا اللہ 11:30 والے واپس کر لا۔ تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا، یہ محفل ہوا کرے گی، جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی۔ لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 سورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، تو سوائے کمائی کے اور
کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ ویسے ہیں۔ تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے۔ قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اللہ، قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھولا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں اکٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے، اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا، اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف لام واو منز مزخلا رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، جو من نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف
تیری بندگی، اے اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جو لکھا، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے یہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ایک قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت، یہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ تو میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری، میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے اور تو وابیاں نہ رل گئے۔ کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے۔ کہ پیرانو تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں یہ آنے ہے بھئی پیر پتر نہیں دے سکدا تے پیر دعا دے سکدا، پتر تو اللہ دیندا، کہ یہ تو گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو اندر وچوں لے کے دے دیندا، سمجھو؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے بریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ایک جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے۔
اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اے اب نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ۔ تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود تھے، کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے پوتے، کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تو سے کیا مانگا؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگا؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ تو امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکال۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر 54 خرچ کر دو تو 1 سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ۔ دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول، وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔
اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے۔ انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، اور سجے کھبے والے میں نہیں پتا لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو؟ مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں، بگ بینگ جو تھا کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ، یہ اکیلا اللہ موجود ہے۔ بھی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کے ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے، اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔
تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات کے تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے، ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کا اچھا، اور تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کا اچھا، اور تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتا۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی 3ری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں، اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی۔ عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان
2.5 سال حکومت کی، اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز۔ پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہیں بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور گھر چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اب مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی۔ کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا
بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک. کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا. کہا جی بھائی کرواتی ہوں. اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے، تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگیں. کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں. اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت. ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے. ان کو زہر دیا گیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا. سننے والی بات ہے بچوں. ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا. اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں. یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے. ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا. اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا. 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا. سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا. اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے. عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا. جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے. عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی. جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو. تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا. وہ آتے یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا. سب دیکھ رہے ہیں. جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے. 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے. جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ. جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ
پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، یعنی پڑھی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے۔ کوا و نبیّا وا خلیلا وا صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے، 7 اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے، معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو فَبَكَى مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے۔ وَفَمَا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن، 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، جی میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزاروں، ورنہ آپ کو تو خود پتہ ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں،
اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ عدل کی مثال، اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، اِلَّمْ تَعْدِلُوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے عدل۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا، تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے، یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچائے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے۔
کوئی بھی نہیں اٹھا، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے گھر کے میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئی، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کہ فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ کہ اس سے لے لینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے۔ پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے۔ پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاونی، کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے کے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری۔ آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری
زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی، تو ہم نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا، پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کو رخصت فرمایا، آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم۔ خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو اب یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی، جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا، تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس سے ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے، میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی اپنے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو۔ اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی۔ تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی۔ 3 سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے
اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے، شہنشاہ ہے انبیاء، انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی، روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کیا، خاموش۔ بیٹی کو رخصت کیا، خاموش۔ داماد کو رخصت کیا، خاموش۔ جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے، بولے کچھ نہیں، ان کو بھی رخصت فرما دی۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ پوچھنا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری دو بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں ملا دے، میری دھیاں میں ملا دے۔ اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گے؟ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا۔ اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری؟ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا، اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور ایک
آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں